رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کنزل ایمان اسکول ٹی وی. Dear children, today we will do the planet of day 31. Math page number 21 to page number 33, 35. Let's start with Urdu page number 33 and 35. پڑھیں اور سیکھیں. اور بچوں آج ہم حمزہ کا استعمال سیکھیں گے. حمزہ کی آواز بھی الگ کی طرح آتی ہے، لیکن حمزہ سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ لفظ کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں. تو جیسے یہ ویسے بلیے کی آواز ہے یہ یا جیسے ہم یا بولتے ہیں تو بلیے یہ آتا ہے، لیکن جب حمزہ ہے تو اس کو اے بنا دیں گے. اے جب بلیے کے اوپر حمزہ آتے تو اس کا ساؤنڈ ہو جاتا ہے اے. اور اسی طرح یہ واؤ کے اوپر کبھی آ گئی تو اس کو او بولیں گے، ناؤ. تو آئیے اب ہم اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. اب کیونکہ حمزہ سے تو کوئی لفظ بنتا نہیں تو اس کا استعمال بتایا. جیسے یہ گائے تو یہ یہاں پہ بئی کے اوپر آیا، چائے. تو اسی طرح حمزہ 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 اے اے اے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے اے. اس کی آواز کیسے آئے گی اے. یہ یہاں پہ اس کی آواز بھی بتائیے کہ اس کی آواز کیسے ہوتی ہے اے. آئے گائے لائے ہائے واؤ. ٹھیک ہے، اب یہ واؤ ہے تو اس کے اندر اس کی آواز کیسے ہوگی او کی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ واؤ جب لاسٹ میں آتی ہے تو اس کی آواز او بن جاتی ہے. تو ویسے ہی حمزہ لگانے سے بھی اس کی آواز او ہی رہے گی. آؤ ناؤ جاؤ لاؤ. ای چھوٹی کی آواز ای، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. تو جب یہ آئے گی تو آئی تائی لائی. ٹھیک ہے، دوبارہ سے ہم پڑھیں گے اے آئے گائے لائے ہائے آؤ ناؤ جاؤ لاؤ. آئی تائی لائی. محترم اساتذہ کرام، بچوں کو پہلے حروف الفاظ کی آواز کی پہچان کروائیں، پھر اچھی طرح پڑھائیں اور کل سن کے دوبارہ اچھی طرح بتا دیں. آئیے بچوں اب ہم نظم پڑھتے ہیں بلی اور چوہا. تو چلیے میرے ساتھ مل کر اونچی آواز میں دہرا لیں. بلی بیٹھی اڑ رہی تھی، چوہے کی بو سونگھ رہی تھی. چوہا بھی چالا کہ بچوں، کچھ کچھ وہ بے باک کہ بچوں. بلی دوڑی دان دکھا کر، چوہا بھاگا جان بچا کر. بلی بیٹھی اڑ رہی تھی، چوہے کی بو سونگھ رہی تھی. چوہا بھی چالا کہ بچوں، کچھ کچھ وہ بے باک کہ بچوں. بلی دوڑی دان دکھا کر، چوہا بھاگا جان بچا کر. محترم اساتذہ کرام، آپ نے پیج نمبر 20, 24, 27 اور 30 کی ریویژن کروانی ہے، دہرائی کروانی ہے. آئیے بچوں اب ہم عربی قاعدے کی بھی دہرائی کر لیتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان. عین دو زبر ان، عین دو زیر ان، عین دو پیش ان، ان ان. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن ہن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن.
آئیے بچوں اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے سونے سے پہلے کی دعا. تو چلو بچوں میرے ساتھ مل کر یاد کر لیں. ہم نے رات کو سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. پھر سے پڑھیے. اللہم بسمک اموت و احیا. یہ بچوں اب ہم آج کا سبق یاد کرتے ہیں. تو بچوں آج ہم سبق نمبر 8 کی لائن نمبر 7 اور لائن نمبر 8 یاد کریں گے. اب یہ آگے حرف آ گیا ہا اور یہ ہا. اکثر لوگ جو ان دونوں کے ایک جیسا پڑھتے ہیں تو ہم ایسا نہیں پڑھیں گے. اس کو ہا جیسے حلق کے نیچے سے آواز آ رہی ہو اور اس کو ہا حلق کے جیسے درمیان سے آواز آ رہی ہو، تو ان دونوں کی آواز میں فرق کریں گے. ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. اس کو پڑھیں گے ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. مزید آگے اب یہ حمزہ، اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں لیکن الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے، جیسا کہ آپ نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے تو الف کو ہم حمزہ ہی پڑھتے ہیں. تو اس الف کو بھی ہم حمزہ ہی پڑھیں گے. یہ دونوں حمزہ ہیں، جب بھی آئیں تو آپ ان کو حمزہ ہی پڑھیں گے. اس لیے ہم کو اس کی دونوں صورتیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ دونوں حمزہ ہی ہیں. اگر الف کے اوپر کچھ لکھا ہوگا، کچھ کھڑی کچھ حرکت یا جزم ہوگی تو ہم اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. اب عین، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا عی عو. آئیے بچوں اب ہم اسلامیات کے قرآن سے یاد کر لیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ بڑے ادب سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ ادب سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے کیسے پیش آتے تھے؟ ادب سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ بہت زیادہ محبت اور پیار سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ بہت محبت اور پیار سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ بہت محبت اور پیار سے. پیارے بچوں جو پہلے سلام کرے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جو سلام میں پہل کرتے ہیں اس پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو پہلے سلام کرے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 90 رحمتیں. جو سلام کرے جو پہلے سلام کرے اور اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 90 رحمتیں. جو پہلے سلام کرے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 90 رحمتیں. سلام کا جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں. سلام کا جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں. کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں. جو سلام میں پہل کرے یعنی کہ آپ کے گھر کوئی مہمان ہے تو اور آپ اس کو پہلے سلام کرتے ہیں تو آپ کو کتنی رحمتیں ملی؟ 90. اور جو جواب دیتا ہے اس کو 10 رحمتیں ملتی ہیں. آئیے بچوں اب ہم آداب سیکھتے ہیں. جب مس کہیں رکیے تو سب کام چھوڑ دیجیے. جب کہیں دیکھیے تو مس کی آنکھوں کی طرف دیکھیے. جب کہیں سنیے تو بات غور سے سنیے. یعنی کہ بچوں آپ نے ٹیچر کی ہر بات مانی ہے. اگر وہ کہتی ہے رک جائیں تو آپ نے رک جانا ہے. اگر وہ کہ دیکھیں تو آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہے.
اور اگر وہ کہیں سنیے تو آپ نے ان کی بات غور سے سننی ہے۔ بچوں سونے سے پہلے بستر جھاڑیں تاکہ کوئی کیڑا ہو تو ہٹ جائے اور کبھی بھی منہ لپیٹ کر نہ سوئیں۔ تو سنا بچوں، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنا ہے تاکہ اگر کوئی کیڑا ہے یا کوئی گندگی ہے تو وہ ہٹ جائے، اور آپ نے کبھی بھی منہ لپیٹ کر نہیں سونا۔ محترم اساتذہ کرام، اس بات کا یقین کر لیں تمام بچوں کو بلند آواز میں نظم کو آئے سوالہ زبانی یاد کروا دیں، گانے میں سنیں پھر دوبارہ یاد کروا دیں۔ آئیے بچوں، اب ہم ریٹن ورک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم اگلے 3 پھلوں کے نام سیکھیں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے آم، انار اور آلو سیکھا تھا۔ آج ہم سیکھیں گے مالٹا، سیب اور انگور۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مالٹا، سیب، انگور۔ مالٹا، سیب، انگور۔ بچوں، اب آپ نے اس کو کلاس ورک میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اپنے گھر میں بھی اس کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے، نہ صرف اس کو لکھنا ہے بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور والدین، صفحہ نمبر 33 دوبارہ سے سنیے اور اچھی طرح یاد کروا دیں۔ تھینک یو۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔